27ویں آئینی ترمیم کی منظوری قانون و انصاف کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس شروع کمیٹی آئینی ترمیم کے بل کا شقوار جائزہ لے گی ذرائع کا کہنا ہے پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے بل کی منظوری دے گی کمیٹی سے منظوری کے بعد بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا JUIF نے گزشتہ روز اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا سینٹ کا اجلاس آج سے پہر 3 بجے ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی و اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو آج شام مدعو کر لیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اتحادی سینیٹر کو شام 6:30 بجے بلایا گیا ہے وزیر اعظم حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں شائعہ دیں گے where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات رہے گا مراد بھی ملیں گی آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے بعد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ مل جائے گا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو تا حیات وردی اور مراد حاصل ہوں گی اعلیٰ عہدے رکھنے والے افسران قومی ہیروز قرار دیے جائیں گے حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی قیادت کو تحفظ دینے کا فیصلہ آرٹیکل 148 میں ترمیم کے بعد اعلیٰ فوجی افسروں کو صدر مملکت جیسا قانونی تحفظ حاصل ہوگا پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فیلڈ مارشل ایئر مارشل اور ایڈمرل آف فلیٹ کے خلاف عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہوگی عدالت یا کسی حکومتی ادارے کے ذریعے انہیں ہٹایا نہیں جا سکے گا وفاقی حکومت کی 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں 48 آرٹیکلز میں مختلف ترامیم کی تجویز فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کی تجویز بھی دی گئی سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شق بھی شامل سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دیے جائیں گے از خود نوٹس کا اختیار ختم ہوگا آئینی مقدمات اب سپریم کورٹ نہیں وفاقی آئینی عدالت سنے گی ججز ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپرد کیا جائے گا جس ہائی کورٹ سے ٹرانسفر جانا ہے ان کے چیف جسٹس بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے 175A میں ترمیم کے تحت کسی بھی ہائی کورٹ کا جج ٹرانسفر کے احکامات تسلیم نہ کرے تو اس کو اس کے عہدے سے ریٹائر تصور کیا جائے گا صدر مملکت سے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات بلاول بھٹو کی بھی شرکت 27ویں ترمیم کے حکومتی مسودے پر مشاورت رہنماؤں کی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات PP قیادت سے 27ویں ترمیم کی مختلف شقوں پر گفتگو محسن نقوی کی PP قیادت سے فضل الرحمان کو منانے کی درخواست مولانا فضل الرحمان سے 27ویں آئینی ترمیم پر بات کریں گے PP قیادت کی یقین دہانی اس وقت پورے پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے انتہائی خطرناک آئینی ترمیم جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف سٹینڈ لے ہمارے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے آئین پہ ہماری اپنی پارلیمنٹ حملہ آور ہے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے رات سے ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی اپوزیشن اتحاد نے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف آج سے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا سربراہ اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس نے کہا پارلیمنٹ آئین پر حملہ آور ہے عوام کے پاس جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا خیبر پختونخوا کے وزیر قانون آفتاب عالم آفریدی کا کہنا ہے ہم قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں تو سب کو تکلیف ہوتی ہے آئین بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی ہر طرح مزاحمت کریں گے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے مزار اقبال پر گاج کی تبدیلی کی پروقار تقریب پاک بحریہ کے چاک چوبند دستے نے اعزازی گاج کی ذمہ داری سنبھال لی پاکستان نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد اعظمی کی مزار اقبال پر حاضری پھول رکھے اور فاتحہ خوانی
علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور بیدار کیا. ہم علامہ اقبال کے اصولوں پر عمل پیرا رہنے کے عزم کی تجدید کرتے ہیں. صدر آصف علی زرداری کا علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر پیغام. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اقبال نے غلامی کے اندھیروں میں خودی اور ایمان کی شمع روشن کی. پاکستان اقبال کے افکار کی روشنی میں امت مسلمہ کے اتحاد اور عالمی امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جائیں وہ منزل کھو دیتی ہیں. مسلم ممالک متحد نہ ہوئے تو باری باری مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان اقبال کے خواب کی تعبیر ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری. وزیر اعظم شہباز شریف کی باکو میں ترک صدر طیب ایردوان سے ملاقات. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ. مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. ترکیے کا وزارتی وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا. دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور بین الاقوامی امور پر قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق. مسلم دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ خواہش کا اعادہ. وزیر اعظم شہباز شریف دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. مارشل سید عاصم منیر صاحب بہت عظیم انسان ہے. اس ملک کے لیے انعام ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹھیک ہو اور جب ان تک کوئی بات پہنچائی جاتی ہے تو یقین کریں اس پہ وہ فوراً اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں. اور خاص کر بزنس کے حوالے سے تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے لیے انعام ہے. ان کی پوری کوشش ہے تاجروں کی مشکلات کو حل کیا جائے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کراچی میں امریکن بزنس کاؤنسل آف پاکستان کے زیر اہتمام اجلاس سے خطاب. کہا SIFC بہتر کام کر رہی ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کراچی میں تعینات امریکی کونسل جنرل چارلز گڈمین نے کہا پاک امریکہ تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں. صدر ٹرمپ دنیا بھر میں تجارتی ڈیل کے لیے سرگرم ہیں. یہی پاکستان کی بھی ترجیح ہے. وعدہ ہے جلد بنگالی بہن بھائیوں کو شناختی کارڈ بنوا کر دوں گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا سرجانی ٹاؤن میں خطاب. کہا بڑی تعداد میں افغانوں نے پیسے خرچ کر کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوا لیے. بنگالی بھائیوں کو خوشخبری دے رہا ہوں جو بنگالی بھائی قانونی حیثیت سے رہ رہے ہیں ان کے شناختی کارڈ میں بنواؤں گا. بولے ایک شخص کہتا تھا وزیر اعظم بنوں گا تو گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا. کیا یونیورسٹی بنی؟ گورنر ہاؤس میں جلد IT کورسز کا دوسرا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے. ان 50,000 بچوں میں سے 1,000 بچے سرجانی ٹاؤن سے ہوں گے. بہت جلد سرجانی ٹاؤن میں IT کیمپس بنیں گے. پاکستان اور جرمنی کو دو طرفہ تجارت بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان کو جرمن ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہیے. چودھری شجاعت حسین کی جرمن سفیر سے ملاقات میں گفتگو. چودھری شافع حسین نے کہا پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مواقع موجود ہیں. قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ میں گارمنٹ سٹی بن رہی ہے. جرمن سفیر نے کہا جرمنی کا اسکل ڈیولپمنٹ میں پنجاب کے ساتھ اشتراک ہے. مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی برقرار. سب سے زیادہ فیصل آباد میں فضائی معیار انتہائی مضر صحت. فضائی آلودگی کا تناسب 528 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ. ملتان کی فضا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 432. لاہور میں 358, گجرانوالہ میں 357, بہاولپور میں فضائی آلودگی کا تناسب 212 ریکارڈ کیا گیا. نیپرا نے پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی جانب سے قواعد کے برعکس AMI میٹرز کی تنصیب کا نوٹس لے لیا. وزارت توانائی اور ڈسکوز سربراہان سے جواب طلب کر لیا. نیپرا کا منظوری کے بغیر 40 لاکھ مہنگے ترین AMI میٹرز لگانے پر تحفظات کا اظہار. کہا تمام کمپنیز نے ریگولیٹر کی لازمی منظوری کے عمل کو یکسر نظر انداز کیا. ڈسکوز نے نارمل میٹر کی قیمت 5,000, AMI میٹر کی قیمت 20,000 روپے از خود مقرر کر دی.
صارفین کے حق کا استحصال اور کمپنیز کو نوازا گیا. ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. FIA پشاور نے جعل سازی سے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. نادرا ریجنل آفس پشاور سے 4 ملزمان گرفتار. صدیق اللہ، سمیع اللہ، فیاض خان اور یونس خان گرفتار ملزمان میں شامل. گرفتار ملزم صدیق اللہ افغان شہری ہے. جعلی دستاویزات کے ذریعے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. گرفتار ملزم یونس خان نے خود کو افغان شہری کے والد کے طور پر نادرا میں پیش ہو کر جعل سازی میں کردار ادا کیا. ملک وال میں چک 26 اڈہ کے قریب ٹرک کی گاڑی کو ٹکر. حادثے میں 2 خواتین جاں بحق اور ڈرائیور زخمی. ٹرک ڈرائیور فرار. تھانہ میانہ گوندل میں مقدمہ درج. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی ہتھیاروں کے کنٹرول اور جوہری سلامتی سے متعلق 4 قراردادیں منظور. پاکستان کے مستقل مشن کے مطابق ان قراردادوں میں علاقائی تخفیف اسلحہ، اعتماد سازی اور جوہری سلامتی کی یقین دہانیوں کے اقدامات شامل ہیں. قراردادوں کا مقصد جوہری اسلحے کی تخفیف اور عالمی سلامتی کے اقدامات کو تقویت دینا ہے. جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے جاری. خان یونس اور رفح میں مکانات مسمار اور شہداء کی تعداد بڑھنے لگی. امدادی کارکن ملبے سے لاشیں نکالنے میں مصروف. امدادی کارکنان نے ملبے سے حالیہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی 9 لاشیں نکالی. 10 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 241 فلسطینی شہید اور 600 سے زیادہ زخمی ہوئے. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 69,000 سے تجاوز کر گئی. روس کے یوکرین پر درجنوں میزائل اور ڈرون حملوں میں 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی. یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے رات کے وقت 450 سے زائد ڈرونز اور 45 میزائل داغے. 9 میزائل اور 406 ڈرونز تباہ کر دیے. یوکرینی وزیر اعظم کہتے ہیں روسی حملوں سے خارکیف اور کیف کے علاقوں میں توانائی کی تنصیبات کو بڑا نقصان پہنچا. کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 اجلاس کا بائیکاٹ. ایکس پر لکھا امریکی حکومت کے کسی عہدیدار کو اس سال G20 سمٹ میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ شرمناک بات ہے کہ G20 اجلاس جنوبی افریقہ میں منعقد ہو رہا ہے جہاں سفید فام افراد کو مارا جا رہا ہے. جب تک انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزیاں جاری رہیں گی کوئی بھی امریکی عہدیدار اجلاس میں شریک نہیں ہوگا. جنوبی افریقہ کی وزارت خارجہ نے اس فیصلے کو افسوسناک قرار دیا. امریکہ میں شٹ ڈاؤن پر ڈیموکریٹک ارکان کی غیر معمولی سیشن کی تیاری. صدر ٹرمپ کا سمجھوتا نہ کرنے کا اشارہ. شٹ ڈاؤن سے ہزاروں پروازیں متاثر، مسافر پریشان ہیں، ملازمین بغیر تنخواہ کام کر رہے ہیں. شام کے صدر احمد الشرا سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے. شامی صدر باسکٹ بال کورٹ میں اترے. شامی وزیر خارجہ اور امریکی حکام کے ساتھ باسکٹ بال کھیلی. سینٹکام کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر بھی شریک. احمد الشرا کل وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کہتے ہیں ہمارے 3 ایجنڈے ہیں: تعلیم، تعلیم اور تعلیم. فخر ہے کہ WMO کی تعلیم کے فروغ سمیت دنیا بھر میں سماجی سرگرمیاں جاری ہیں. 9 سکولز کی اونرشپ لے لی ہے جن میں 10,000 بچوں کی رجسٹریشن کر لی ہے. بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے گی. ہمارا مقصد لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے. جدہ میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا 3 روزہ سالانہ اجلاس ختم ہو گیا. اجلاس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے مختلف ممالک کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران نے شرکت کی. سلمان اقبال نے پیٹرن ان چیف مقرر کرنے پر
نیمن آرگنائزیشن کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ Order spin bowling, that's down the track, smashes it past mid-off, and that's it. Pakistan win this quite comprehensively. They win the ODI series as well. Terrific comeback. پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار جنوبی افریقہ سے ون ڈے سیریز جیت لی۔ شاہین کی کپتانی کا شاندار آغاز، فیصل آباد میں شاہینوں نے فیصلہ کن مارکا 7 وکٹ سے جیتا۔ 144 رنز کا ہدف 26ویں اوور میں آسانی سے پار لگایا۔ سائم ایوب کی لگاتار دوسری 50، 77 رنز بنائے۔ رضوان نے ناقابل شکست 32 اور بابر اعظم نے 27 رنز کا حصہ ڈالا۔ جنوبی افریقی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 143 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ ابرار نے کریئر بیسٹ 4 شکار کیے۔ سلمان آغا، شاہین اور نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ابرار احمد میچ کے ہیرو قرار دیے گئے۔ ڈی کاک پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ لے اڑے۔ وزیر اعظم کی ون ڈے سیریز جیتنے پر قوم کو مبارکباد، قومی ٹیم کو شاباش۔ کہا قومی ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ سیریز کے تمام مقابلے اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز منگل سے شروع ہوگی۔ مہمان ٹیم ٹرائی سیریز میں بھی شرکت کرے گی۔ سیفری کی سیریز 17 نومبر سے شروع ہوگی۔ تیسری ٹیم زمبابوے کی ہوگی۔ سربراہ ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی زیر صدارت ACC ہیڈ کوارٹر دبئی میں اجلاس۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایونٹ 14 سے 23 نومبر تک دوحہ میں کھیلا جائے گا۔ اجلاس میں لیجنڈز آف ایشیا کپ سمیت مزید ٹورنامنٹ کرانے پر اتفاق۔ ACC صدر محسن نقوی نے کہا کرکٹ کو ایشیا کے زیادہ سے زیادہ ممالک تک فروغ دینا چاہتے ہیں۔ گاڑیوں کے شور میں چیمپئن بننے کی دوڑ۔ تھل جیپ ریلی کی سٹاک کیٹیگری میں محمد اللہ مروت نے میدان مار لیا۔ سید آصف امام دوسرے نمبر پر رہے۔ تیسرے مرحلے میں 49 ریسرز نے گاڑیاں دوڑائیں۔ کراچی کی ایک خاتون ریسر امرین فراز نے بھی حصہ لیا۔ آج پریپیڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ اور سعودی دارالحکومت ریاض میں اسلامی یکجہتی کھیلوں کا افتتاح ہو گیا۔ عربی ثقافت، موسیقی، روایتی رقص اور آتش بازی نے افتتاحی تقریب کو یادگار بنایا۔ ایونٹ میں پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک کے ایتھلیٹس، آفیشلز اور مہمانوں نے شرکت کی۔ تمام ممالک کے دستوں نے اپنے ملک کے پرچم اٹھائے، مارچ پاس کیا۔ ارشد ندیم سمیت پاکستان کا 55 رکنی دستہ ایونٹ میں حصہ لے رہا ہے۔